نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى الآية صدق الله مولانا صدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے محبوب، آپ کے پسندیدہ اور آپ کی مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ اس کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے جن برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کیا، جن کی طرف اشارہ کیا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر معالم التنزیم میں اور تفسیر اللباب فی علوم الکتاب میں مذکور ہے، جسے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد جو فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار، اس سے مراد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بہت نرم دل اور رحم کرنے والے ہیں، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سے مراد مولا علی کرم اللہ وجہ کریم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یبتغون فضل من اللہ، کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں، اس سے مراد عشرہ مبشرہ کہ جن کا ذکر، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کی بارگاہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ہوا کہ وہ فرما دیں کہ وہ 10 افراد، جو باقی 10 افراد ہیں ان خلفائے راشدین کے بعد جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ مراد ہیں۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں یقیناً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بابرکات، وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، مفسرین اور محدثین یہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بھی کی، اللہ رب العزت نے اس کی تائید میں قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر ایک فصل بیان کی ہے۔ اس فصل میں آپ نے قریباً 20 قرآن مجید کے 20 مقامات ایسے بیان کیے کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے کوئی بات کی اور اس کی تائید میں نازل ہوئے، وہ آیات 20 مقام ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ ہم ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں، اور باقی کا بھی انشاءاللہ العزیز
بتدریج ذکر کریں گے، لیکن آج کی گفتگو میں ہم صرف چند آیات کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے مقام ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى الآیہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ سامعین ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بہت سی روایات میں آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام جہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے لیے دعا فرمائی تھی، اس مقام پر آپ گزرے۔ فقال للنبی علیہ صلاۃ والسلام، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، الست تقوم مقام خلیل اللہ، کیا آپ حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر قیام نہیں کرتے؟ فقال له نعم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، ہاں کرتا ہوں۔ فاشار علیہ باتخاذہ مصلی، تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اشارے سے کہ آپ اس جگہ کو نماز کے لیے مقرر فرما لیں، اس جگہ پر نماز پڑھیں اور اسے مصلی بنا لیں۔ تو اسی لمحے فنزلت آیات التي تؤکد قولہ، کہ اسی وقت پھر آپ کے قول مبارک کے مطابق اس کی تاکید میں، اس کی تائید میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ وقیلا، اور کہا جاتا ہے کہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخذ بید عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک پکڑا، وَأَرَاهُ مقام ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ فأشار عمر علیہ باتخاذ مقام مصلی، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو، مطلب وہی بات دوبارہ دہرائی جاتی ہے کہ آپ نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اسے نماز کی جگہ بنا لیں۔ فنزلت الآیات فی نفس اليوم، پھر اسی دن یہ آیات کریمہ نازل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آیت حجاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا وَتُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو۔ ہاں، جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو۔ یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو، یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔
خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں نیک بھی آتے ہیں اور گنہگار بھی آتے ہیں، اور اگر آپ امہات المؤمنین کو حجاب کا حکم ارشاد فرما دیں تو اللہ رب العزت نے اسی لمحے یہ آیات نازل فرما دی، جن کو آیات حجاب کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کو غیرت آئی، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حجاب کے حکم کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ سامعین و ناظرین کرام، جب یہ معاملہ ہوا تو پھر یہ بات سیدنا ہماری والدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات ان کی غیرت کا باعث بنی، اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے غیرت کھائی۔ جب انہوں نے یہ غیرت کھائی، اور غیرت کھانے کا معنی یہ ہے کہ انہیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ انہیں حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس وقت پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ہماری والدہ دونوں ہی ہماری مائیں ہیں، ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا، اور جب انہیں سمجھایا تو اس سمجھانے پر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی جو اب میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیرا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اہانت کی تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست و مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے 72 ازواج بدلے میں عطا فرما دے، جو فرمانبردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، بعض شوہر دیدہ اور بعض کماریاں ہوں گی۔ اس آیت کا شان نزول، جیسا کہ پہلے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت سے پہلے عرض کیا تھا، کہ وہ روایت آتی ہے کہ جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس معاملے پر جب یہ معاملہ ہوا اور ان کو غیرت آئی تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں بڑے غضبناک ہو کر سرکار مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ نے خواتین کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑا، اور یہ بات محسوس ہونے لگی، خبر مشہور ہوئی کہ جیسے آپ نے ان کے لیے ان کو طلاق دی ہے، تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر حاضر ہوئے اور انہیں نصیحت کی۔ پھر وہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر انہیں نصیحت کی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں کنایت عرض کیا طلاق کے حوالے سے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ عرض کیا کہ اگر وہ نہیں مانتی حجاب کے حوالے سے تو انہیں طلاق دے دیں، تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی
تو اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرما دی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کی تھی. اور یہ آیات کریمہ اس کے بارے میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت بھی ان کے حق میں تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرشتے بھی تھے، اور فرشتے اور ان فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تھے ان کے حق میں. پھر ایک اور آیت ہے جسے آیت اسرا کہا جاتا ہے. آیت اسرا، یہاں آیت اسرا سے مراد، اسرا کہتے ہیں قیدی کو. عربی کے اندر کلمہ اسرا سے معنی قیدی بھی ہوتے ہیں، وہ قیدی جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں ان کو جنگی قیدی کا نام دیا جاتا ہے، ان کو اسرا کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی سے اردو میں لفظ اسیر بنا ہے. اس حوالے سے آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے کافر قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان حربی کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا لے. تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا. سامعین اور ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ بدر منعقد ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو اس کے نتیجے میں 70 قیدی مشرکین کے طرف سے مسلمانوں نے گرفتار کیے، 70 قیدی بنا لیے. پھر آقا علیہ صلاۃ والتسلیم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے لیں اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ جب قتل ہو جائیں گے تو مشرکین کے جو قبائل ہیں ان کے لیے رعب پڑے گا، اور وہ پھر اس بات سے دوبارہ لڑائی کرنے سے خوفزدہ ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل نہیں کیا. اگلے دن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ساتھ بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے. جب سارے رو کر فارغ ہو گئے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ دونوں کیوں رو رہے تھے؟ تب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کے حق میں وہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو آپ کی رائے تھی، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان کو قتل کر دے تو زیادہ بہتر تھا. تو سامعین و ناظرین کرام، آپ نے نوٹ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے اللہ رب العزت ان کی تائید میں قرآن پاک کی آیت نازل فرما دیا کرتے. اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جسے منافقین کی قبر پر نماز نہ پڑھنے کی آیت کہا جاتا ہے. اسے آیت ترک الصلاۃ علی قبور المنافقین کا نام دیا جاتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. یعنی آپ خواہ ان بدبخت گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں،
اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک عطا فرما دیجئے تاکہ ہم اس میں اسے کفن دیں، اور اس کے لیے دعا کیجئے اور اس کے لیے بخشش مانگیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قمیص مبارک عطا فرما دی اور فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، معنی یہ ہے کہ اس کو کفن پہنا دیں، اس کو غسل دے دیں، تو مجھے بلا لینا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روکنے کی کوشش کی اور عرض کیا کہ کیا اللہ پاک نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ابھی تک؟ کیا ابھی تک اللہ پاک نے آپ کو منع نہیں فرمایا؟ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، جس کے جواب میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ چاہے ان کے لیے بخشش مانگیں چاہے نہ بخشش مانگیں، اگر آپ ان کے بارے میں 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ پاک انہیں معاف نہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کفر کیا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے، اسے آیت خلقت کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو رحم مادر کے اندر جوں کی صورت میں معلق وجود بنا دیا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی، دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی، پھر اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہی آیت کریمہ جب نازل مکمل ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ آیت کریمہ سنا رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے جب شروع کی بسم اللہ الرحمن وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہاں سے شروع کی، اور جب سرکار یہاں پہنچے ثم انشأناه خلقا آخر تک، تو فوراً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اسی لمحے یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نازل ہو گئی، یہ حصہ فوراً نازل ہو گیا۔ تو سامعین و ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرماتے، جو زبان اقدس سے آپ کے نکلتا، تو اللہ رب العزت اسی حوالے سے قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل فرما دیتے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھیں، آپ کے اخلاص کو سمجھیں، اور آپ کی زندگی کو سمجھیں کہ جیسے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب اطہر خالص تھا، پاکیزہ تھا، منزہ تھا، ہم بھی اپنے دلوں کو اسی طرح ان کے فیض سے خالص، مزکہ اور مصفا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر تو رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے سے سبق حاصل کریں۔ اس کے اگلے حصے میں انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں جو بقیہ آیات کریمہ نازل ہوئی ان کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔